اگر آپ موویز وغیرہ میں بڑی بڑی ہائیلی پلانڈ چوریاں دیکھنے کے شوقین ہیں تب تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے، کیونکہ جن رابریز کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں بلکہ اصل میں ہوئی دنیا کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے، اور سبھی ڈکیتیوں کی کہانی اپنے آپ میں حیران کرنے والی ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو تاریخ میں ہوئی بڑی رابریز کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اسی ٹرینڈ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوست ریڈ بٹن پہ کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ اینٹ ریپ ڈائمنڈ ہیسٹ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو تاریخ کی اس چوری کے بارے میں بتائیں گے جس نے سبھی کو حیران کر کے رکھ دیا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چوری نہیں تھی، یہ $100 ملین کے ڈائمنڈ چوری ہوئے تھے۔ ہم آپ کو بتا دیں اصل میں چوری نیس کے اینٹ ریپ ڈائمنڈ سینٹر میں ہوئی تھی، جہاں اربوں کے ڈائمنڈز رکھے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس جگہ کی سیکیورٹی بھی لاجواب تھی، جہاں کوئی چوری کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن سن 2003 کے بعد سارا کھیل پلٹ گیا، کیونکہ تب یہاں ایک گینگ آیا اور ایک ہی بار میں $100 ملین کے ہیرے لے کر چلا گیا۔ اس پوری رابری کا ماسٹر مائنڈ لیونارڈو نوٹاربارٹولو تھا، اور اسی نے پوری رابری کو پلان کیا تھا، لیکن اس کا ایسا کچھ بھی کہنا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کسی انجان انسان نے اسے اس رابری کو انجام دینے کے لیے پیسے دیے تھے، یعنی اس نے اس رابری کے ماسٹر مائنڈ ہونے سے صاف منع کر دیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ جس انسان نے اسے اس رابری کے لیے ہائر کیا تھا اس نے سب سے پہلے لیونارڈو کو پورے سیکیورٹی سسٹم کی فوٹوز کھینچنے کو کہا، یہاں تک کہ لیونارڈو کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی انجان انسان نے ان کے پاس کچھ لوگوں کا پورا گینگ بھیجا تھا جو اپنے اپنے کام میں ماہر تھے، اور انہوں نے ہی پوری چوری کو انجام دیا۔ اس رابری میں ان لوگوں نے ہر ایک سیکیورٹی سسٹم کو چکما دے کر اس رابری کو انجام دیا، بس ایک جگہ ان لوگوں سے گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اصل میں ان کے گینگ کا ایک ممبر جس کا نام ٹوانو تھا، اس کو کار میں چوری کا سامان لوڈ کرتے وقت پینک اٹیک آ گیا، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ گھبرا گیا اور چیزیں خراب کرنے لگا، جس کی وجہ سے کچھ ثبوت وہیں رہ گئے۔ یہ گینگ ممبر لیونارڈو کا بہت اچھا دوست بھی تھا، جس کے بعد ایک اور بات پتہ چلی۔ اس ٹائم سبھی الارم سسٹم چل رہے تھے۔ جب منڈے مارننگ کو سیکیورٹی نے آ کر یہ دیکھا کہ کئی سارے ڈائمنڈ باکسز خالی ہیں تو انہوں نے فوراً پولیس کو انفارم کیا، اور پولیس نے پوری تحقیقات کی، جس کے بعد ہی لیونارڈو کا پتہ چلا، اور پھر اسے 10 سال کے لیے حراست میں بھیج دیا گیا۔ لیونارڈو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ماسٹر مائنڈ نہیں ہے، اس نے صرف فوٹوز کلک کی ہیں۔ حالانکہ لیونارڈو کی اس بات پر کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑا ماسٹر مائنڈ ہے، اور پیسے کا بھی ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا کہ وہ کہاں ہے۔ پولیس بھی سوچ میں پڑی ہے کہ آخر وہ انجان انسان کون تھا جس نے اتنی بڑی چوری کروائی۔ $500 ملین سائبر ہیس۔ اس کی شروعات سن 2009 سے ہوتی ہے، جب قریب 30 ملکوں میں 100 سے زیادہ بینکس لوٹے گئے، جس میں نہ صرف بینک اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے بلکہ ATM مشین کو بھی ہیک کر کے کافی مہنگی رقم لوٹی گئی، اور یہ سبھی کچھ طے پایا ایک ہیکنگ سسٹم سے جس کا نام اسپائی آئی تھا۔ ہیکرز نے سب سے پہلے رشین بینک کو اپنا شکار بنایا، جس کے بعد جرمنی، چائنا اور USA جیسے کئی ملکوں کو شکار بنا کر اربوں روپے لوٹے گئے۔ حالانکہ یہ لوگ سائبر بینک کے ذریعے چوری کرتے تھے، اور پہلے تو انہیں نہیں پکڑا جا سکا، لیکن 2014 میں الیگزینڈر نام کے لڑکے کو پکڑا گیا جس نے اسپائی آئی ہیکنگ سسٹم کو بنایا تھا۔ حالانکہ اس نے اپنی ہیکنگ کی ساری پڑھائی آن لائن ہی کی تھی، اور آن لائن پڑھائی کرتے کرتے اس نے ہیکنگ سسٹم کو بنانے کی سوچی۔ اسی کے ساتھ اس وائرس کا کو فاؤنڈر جس کا نام حمزہ تھا، جس کی عمر 24 سال تھی، اسے بھی پولیس نے اریسٹ کیا۔ اور جہاں الیگزینڈر نے یہ وائرس بنایا تھا، وہیں حمزہ اس وائرس کو لوگوں کو بیچنے کا کام کرتا تھا، جو اس وائرس کی مارکیٹنگ کرتا تھا۔ اس وائرس کے ذریعے ان لوگوں نے اکیلے ہی کئی ملین ڈالر کمائے۔ اس کے ساتھ ہی جن لوگوں کو انہوں نے یہ ہیکنگ سسٹم بیچا، انہوں نے بھی ادھم مچایا، اور قریب $1 بلین اس وائرس سے لوٹے گئے۔ اب ہم اتنی دیر سے اس وائرس کی بات کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ وائرس کام کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ وائرس لوگوں کے کمپیوٹر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر ان کی سبھی پرسنل ڈیٹیلز کو کیپچر کرتا ہے۔ جس شخص نے وائرس ڈالا ہوتا ہے وہ سبھی ڈیٹیل لے لیتا ہے، جس میں بینک ڈیٹیلز کے ساتھ ساتھ پرسنل ڈیٹیلز بھی موجود ہوتی ہیں۔
اور انہی سب چیزوں کی بدولت لوگ دوسروں کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اور ایک ایسے بینک اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں جس کو ٹریس کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں آج کے دور میں بہت زیادہ کامن ہیں اور ابھی بھی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، جہاں پر کئی ایسے وائرس موجود ہیں جن کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہے اور لوگ انہی وائرسز کے ذریعے لوگوں کی پرسنل ڈیٹیلز لے کر اچھا خاصا پیسہ لوٹتے ہیں۔ حالانکہ اسے روکنے کے لیے گورنمنٹ کو بہت ہی بہترین ٹیم بنانی چاہیے، جس میں انہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیکرز رکھنے پڑیں گے، تبھی ان لوگوں کو ٹریس کیا جا سکتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ برازیلین بینک رابرز۔ اب آپ ایک اور شاندار رابری کے بارے میں سنیے، جہاں پر سن 2017 میں برازیلین پولیس نے قریب 16 لوگوں کو $318 ملین کے ساتھ پکڑا۔ یہ سبھی چور پکڑ تو لیے گئے، لیکن ان کے چوری کرنے کا طریقہ جب آپ سنیں گے تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ آخر لوگوں کے پاس اتنا دماغ آتا کہاں سے ہے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو نہ پکڑا گیا ہوتا تو یہ ملک کی سب سے بڑی رابری ہوتی۔ اس حادثے کے بارے میں پولیس بتاتی ہے کہ چوروں نے رابری سے قریب 4 مہینے پہلے ہی ٹنل کھودنا شروع کر دیا تھا۔ اس گروپ میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے جو اپنے اپنے الگ الگ دماغ کے ساتھ اس چوری کو انجام دینے کے لیے تیار تھے۔ اس میں ایک 35 سالہ شخص بھی تھا جس نے اس چوری کو پلان کیا تھا اور وہی اس چوری کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ ان سبھی گروپ ممبرز نے اس چوری کو انجام دینے کے لیے جو ٹنل بنایا تھا اسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا۔ ہاں، یہ بات بہت ہی زیادہ حیران کرنے والی ہے کہ ہاتھوں سے اتنا بڑا ٹنل کیسے کھودا جا سکتا ہے، لیکن اب جب لوگوں کو اتنا لمبا ہاتھ مارنا ہو تو ہاتھ پاؤں تو مارنے ہی پڑیں گے، پھر چاہے وہ کھدائی کرنے کے لیے ہی کیوں نہ چلانے پڑیں۔ اور اس ٹنل کے اندر جانے کے لیے انہوں نے 2 میٹر لمبی سیڑھی کا استعمال کیا اور اس ٹنل کے ذریعے ہی یہ لوگ بینک کے مین لاکر روم تک جانے والے تھے، جہاں تک سرنگ بنانے کے لیے انہیں بہت سارا کام کرنا تھا اور اسی لیے یہ لوگ شفٹ میں کام کیا کرتے تھے، جہاں ہر ایک ممبر 8 سے 10 گھنٹے کھدائی میں لگا رہتا تھا اور سبھی لوگ ہفتے میں 1 دن کی چھٹی لیتے تاکہ کسی کا بھی موٹیویشن لیول کم نہ ہو اور یہ لگاتار کام کرتے رہیں۔ اس پورے ٹنل کے اندر انہوں نے سبھی ضرورتوں کی چیزیں سٹور کر کے رکھی تھیں، پھر چاہے وہ کھانا ہو، کپڑے ہوں یا ضرورت کی کوئی اور چیز۔ یہ اسی ٹنل میں اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس کے اندر لائٹننگ بھی کی ہوئی تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ لوگ کتنی شدت سے رابری کی فکر میں لگے تھے۔ جس ٹنل کو انہوں نے بنایا وہ ایک گھر کی طرح بنتا چلا گیا، جہاں پر انہوں نے سبھی فیسلٹیز مہیا کر رکھی تھیں اور آخر میں ان لوگوں نے اس چوری کو انجام دیا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سبھی لوگ پیسوں کے ساتھ پکڑے گئے اور سبھی کو سزا دی گئی، لیکن پولیس نے یہ چیز ان لوگوں کے بارے میں کہی تھی کہ واقعی ان لوگوں کا دماغ بہت تیز ہے، کیونکہ جس ٹنل کے راستے انہوں نے چوری کرنے کا پلان بنایا اس ٹنل کو انہوں نے بہت ہی ایڈوانس طریقے سے تیار کیا تھا، وہ بھی صرف اور صرف ہاتھوں سے۔ یہ بات واقعی قابل تعریف ہے۔ فرانس ہیسٹ آف دی سینچری۔ اچھا، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی کرمنل کی چوری اس کی لکھی بک کے ذریعے پکڑی گئی ہو؟ اگر نہیں سنا تو ملیے فرینچ گینگسٹر جیکوس کیسینڈری سے، جنہوں نے اپنی بک میں فرانس میں ہوئی $35 ملین کی چوری کا ذکر کیا، اور اس بک کے پبلش ہونے کے بعد ہر جگہ اس بات کا تہلکہ مچ گیا کیونکہ یہ چوری واقعی فرانس میں ہوئی تھی، اور اس بک میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ سینچری کی سب سے بڑی چوری کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور ان کے یہی لفظ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کیونکہ یہ کوئی سیدھے سادے انسان نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی رائٹر ہیں جو اس طرح کی من گھڑت کہانی بنا کر لوگوں کے منوسلوا کا انتظام کریں گے۔ یہ ایک جانے مانے گینگسٹر ہیں جو کئی بار اپنے کارناموں کی وجہ سے جیل جا چکے ہیں، کتنی بار تو انہیں ڈرگز کی سپلائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ 1967 میں فرانس کی سوسائٹی جنرل بینک میں ایک گینگ نے چوری کی جس میں انہوں نے $35 ملین کی رابری کو انجام دیا، جس میں اس گینگ نے ٹنل کے ذریعے بینک کے بیسمنٹ میں انٹری کی اور پھر وہاں سے انہوں نے کئی طرح کے سیکیورٹی سسٹم کو چکما دیتے ہوئے کروڑوں کی چوری کو انجام دیا۔ اور جب انہوں نے اس بک میں اس چیز کا ذکر کیا تو ان کے اوپر کیس شروع ہو گیا، جہاں پر وہاں کی گورنمنٹ ان سے اس کرائم کو مان لینے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن ان کے لائر نے کہا کہ بک کی بیس پہ کسی کو کرمنل ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے فرینڈز، کیا ایک بک کی بیس پہ انہیں گرفتار کر لینا چاہیے؟ اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ $1 ملین فارمیسی رابری۔ اب تک آپ لوگوں نے طرح طرح کی چوریوں کے بارے میں سنا،
जिसमें से कुछ साइबर क्राइम थी, कुछ बैंक रॉबरी। लेकिन अब आप एक ऐसी रॉबरी के बारे में सुनिए जो शायद ही आप लोगों ने कभी सुनी होगी, क्योंकि इस रॉबरी में रॉबर्स ने डायरेक्ट पैसे या फिर कोई दूसरे जवाहरात नहीं चुराए थे, बल्कि यहाँ पर चोरी हुई मेडिसिन्स की। जी हाँ, अब ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि मेडिसिन फील्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन तब क्या हो जब चोर ही उस प्रॉफिट का पैसा कमाने के लिए मेडिसिन्स चोरी करने लग जाएं। ये रॉबरी टेक्सास में सन 2016 में हुई, जहां पर रॉबर्स का एक गैंग फार्मेसी स्टोर में जाकर रॉबरी करता है, जहां पर सबसे पहले तो उस स्टोर में काम करने वाले लोगों को बांध देते हैं और फिर काले कपड़ों और मास्क से ढके ये लोग हर महंगी दवाई को उठाकर अपने बैग्स में डालने लगते हैं। जो लोग उस टाइम स्टोर के अंदर बंधे हुए थे, उन्होंने ये बताया कि ये लोग किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इनका असली मकसद चोरी करने का था, जो कि आप इस सीसीटीवी कैमरा में साफ देख सकते हैं कि कैसे ये लोग लॉकर्स को भी तोड़कर उससे निकलने वाला हर सामान ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने घंटों इस चोरी को अंजाम देने में लगा दिए और इस जगह से करीब $1 मिलियन की मेडिसिन उठा ली। और हाँ, इन चोरों ने चोरी करने का दिन भी बहुत ख़ास चुना, जिसमें उन्होंने 31 दिसंबर की नाइट को इस चोरी को अंजाम दिया। और ये तारीख की सबसे बड़ी चोरी है जो मेडिसिन फील्ड में हुई। अब कहाँ किसी ने सोचा था कि लोग पैसे कमाने के लिए इस तरह का भी दिमाग लगा सकते हैं। आपको इन सब में से सबसे मज़ेदार रॉबरी कौन सी लगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।